بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان افیئرس کے سلسلے میں ہمارا دوسرا لیکچر ہے اور اس میں ہم پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پہ بات کریں گے اور اس میں لیاقت علی خان کا پیریڈ 1947 سے لے کے 1951 تک کا پیریڈ کور کریں گے۔ 1947 سے لے کے 1951 تک کا جو پیریڈ ہے اس میں پاکستان کے دو گورنر جنرلز رہے۔ پہلے قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا حلف لیا، اور 11 سپٹمبر 1947 کو قائد کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے 19 سپٹمبر 1948 کو اوتھ لیا اور 16 اکتوبر 1951 تک وہ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل رہے۔ اس عرصہ میں لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم رہے۔ انہوں نے 14 اگست 1947 کو اوتھ لیا اور 16 اکتوبر 1951 کو ان کی اسیسینیشن ہوتی ہے۔ 1947 سے لے کے 1951 تک جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوئی وہ اس کے تین بڑے اسپیکٹس ہیں اس کے، اور یہ تینوں سفیرز جو ہیں انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پہ کافی زیادہ اس کو امپیکٹ کیا۔ سب سے پہلے تو ایک اسمبلی جو تھی ہماری، اس نے آبجیکٹو ریزولوشن پیش کی 1949 میں، اور اس کو انہوں نے اپروو بھی کیا۔ دوسرا، ایک بیسک پرنسپل کمیٹی بنائی گئی جس کے 24 ممبر تھے، اور اس کو مولوی تمیز الدین خان جو تھے وہ اس کے پریزیڈنٹ یا چیئرمین تھے، اور اس کے اندر سب کمیٹیز بنائی گئیں جس میں ایک سب کمیٹی جو تھی وہ فیڈرل اینڈ پروونشل کانسٹیٹیوشنز پہ ریکمنڈیشنز تیار کرنی تھی، دوسری کمیٹی نے ڈسٹریبیوشن آف پاورز بٹوین دی پروونسز اینڈ فیڈریشن بات کرنی تھی اور اس پہ ریکمنڈیشنز بنانی تھی، اور تیسری کمیٹی جو تھی اس نے فرنچائز پہ بات کرنی تھی، اور چوتھی کمیٹی جو تھی وہ اس نے جوڈیشری پہ ریکمنڈیشنز تیار کرنی تھی۔ تو بیسک پرنسپل کمیٹی کے نیچے بہت سی سب کمیٹیز بنائی گئی تھیں، اور اس بیسک پرنسپل کمیٹی کے ذمہ یہ لگا تھا کہ وہ ملک کے آئندہ کانسٹیٹیوشن کے سیلینٹ فیچرز بنا کے دے گی۔ ایک اور ایکٹ پاس کیا اسی اسمبلی نے جس کو پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیو آفیسز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ کہتے تھے، اور یہ 1949 میں اپروو ہوا، اور اس کو عرف عام میں پروڈا کہا جاتا تھا، پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیو آفیسز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ۔ اس کا مقصد کیا تھا اس ایکٹ کا؟ ڈیبارنگ فرام پبلک لائف اپ ٹو 15 ایئرس پرسنز فاؤنڈ گلٹی آف مس کنڈکٹ ان اے پبلک آفس۔ جو پبلک آفس ہولڈر تھے، اگر ان کے خلاف کسی قسم کا مس کنڈکٹ ثابت ہو جاتا تھا تھرو این انکوائری ٹو بی کنڈکٹڈ بائی اے جج، تو اس کو پھر ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایکٹ بھی 1949 میں اسمبلی نے پاس کیا۔ اس ایکٹ کا ایک ڈرا بیک یہ تھا کہ یہ ریٹروسپیکٹو ایکٹ ڈیٹ سے یہ اس کی امپلیمنٹیشن تھی، بنا یہ 1949 میں تھا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو تھی وہ 15 اگست 1947 سے کی گئی تھی۔ تو یہ اس کا ایک ڈرا بیک تھا، لیکن یہ اسمبلی نے اس ایکٹ کو پاس کر دیا۔ اب جو آبجیکٹو ریزولوشن اسمبلی نے پاس کی اور اس کے لیے جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا وہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر لیاقت علی خان پریزنٹڈ آبجیکٹو ریزولوشن ان دا اسمبلی آن مارچ 7 1949۔ یہ پرائم منسٹر نے لیاقت علی خان نے پیش کی۔ مائنورٹی ممبرز پرپوزڈ اے نمبر آف امینڈمنٹ ان اٹ۔ مائنورٹی ممبرز نے اس کو آبجیکٹو ریزولوشن کو کافی زیادہ انہوں نے اس پہ اعتراضات کیے، اور انہوں نے اپنے امینڈمنٹس اس میں پیش کی۔ All the amendments proposed by the minority members were rejected by 21 to 10 votes۔ جس دن اس پہ بحث ہونی تھی اور اس پہ جو امینڈمنٹس پیش کی تھی مائنورٹی والوں نے، اس پہ جب ووٹنگ ہوئی تو اس وقت کل اسمبلی میں 31 لوگ موجود تھے، جن میں سے 10 مائنورٹی کے تھے اور 21 جو تھے وہ مسلم سیٹس پہ تھے۔ تو مائنورٹی کی طرف سے جتنی بھی امینڈمنٹ اس میں پیش کی گئیں وہ ساری کی ساری ان 21 ممبرز نے ریجیکٹ کر دی۔ تو اس طریقے سے مائنورٹی کی طرف سے پیش کی جانے والی جو امینڈمنٹس تھیں اس آبجیکٹو ریزولوشن میں وہ ختم کر دی گئیں، اور اس کے بعد ووٹنگ ہوئی تو اس میں انہی 21 جو ریپریزنٹیٹیو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اور اس طریقے سے یہ قرارداد جو تھی وہ پاس ہو گئی۔ دی آبجیکٹو ریزولوشن واز اڈاپٹیڈ بائی دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان آن 12 مارچ 1949۔ تو 12 مارچ کو یہ قرارداد جو تھی آبجیکٹو ریزولوشن وہ اسمبلی نے پاس کر دی۔ اب اس کے سیلینٹ فیچرز جو تھے اس کے آبجیکٹو ریزولوشن کے،
پہلا اس کا جو پریمبل تھا اس میں جو چیز ڈسکس کی گئی تھی وہ تھی سوورینٹی ٹو آلمائٹی اللہ. یہ اس کا بیسک کرکس جو تھا آپ کے ریزولوشن کا وہ یہ تھا کہ سوورینٹی ٹو آلمائٹی اللہ. اور یہ جو پاس کی گئی تھی یا یہ پریمبل جو بنایا گیا تھا دس واز ان لائن ود دی مسلم فلاسفرس جنہوں نے سوورینٹی اسلام میں سوورینٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ دیا. وہ تمام مسلمان تھنکر جتنے بھی تھے اور جو پولیٹیکل تھنکرز تھے انہوں نے سب نے یہی بات کی ہے کہ سوورینٹی جو ہے اسلام میں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو انہوں نے اسی پوائنٹ کو اس کے پریمبل میں ریزولوشن کی میں ڈال دیا. ویئر ایز سوورینٹی اوور دی انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ alone and the authority which he has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limit prescribed by him is a sacred trust. اور جو حاکمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری جو ہمیں دی گئی ہے اس کو ہم اسی طریقے سے ادا کریں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اور یہ ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہوگا. اس کو ایک سیکرٹ ٹرسٹ سمجھ کے ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں گے. The Constituent Assembly representing the people of Pakistan resolved to frame a constitution for the sovereign independent state of Pakistan. دوسرا اس قرارداد میں اس بات کا عہد کیا گیا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی جو ہے وہ لوگوں کی ایسپائریشن کے مطابق ایک سوورین انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے لیے کانسٹیٹیوشن بنانے کا تہیہ کرتی ہے, اور یہ ریزالو ہے اس کا کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشن بنا کے دے گی. اب اس کے جو سیلینٹ فیچر رکھے گئے اس کانسٹیٹیوشن کے, سب سے پہلا فیچر اس کا یہ تھا کہ یہ ایک ریپبلک ہوگی اور اس میں تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ چوزن ریپرزینٹیو کے ذریعے ادا کی جائیں گی. جو بھی پاور ہے اسٹیٹ کی that will be exercised through the chosen representative, meaning thereby that it should be a republic, wherein the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. تو یہ ونس فار آل یہ پرنسپل انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ پاکستان ایک ریپبلک اسٹیٹ ہوگا اور اس میں جو بھی ذمہ داریاں ہوں گی اور جو بھی پاور ایکسرسائز کی جائے گی وہ عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندگان ہی وہ پاور ایکسرسائز کریں گے. Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. اور اسلامی شعائر کے مطابق جو اصول ہیں جمہوریت کے, آزادی کے, مساوات کے, ٹالرنس کے اور سوشل جسٹس کے, معاشی امن کے اور معاشی انصاف کے, ان کو اسلام کے اصولوں کے مطابق وضع کیا جائے گا. Wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective sphere in accordance with the teaching and requirement of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah. اور مسلمان اپنی اجتماعی زندگیاں, انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کی تعلیم اور اس طرح زندگی گزارنے میں وہ اسلام میں وضع کیے ہوئے قرآن پاک اور سنت کے اندر جو طریقہ کار دیا ہوا ہے اس کو بروئے کار لائیں گے. Wherein adequate provision shall be made for the minorities to freely profess and practice their religion and develop their culture. Minorities کو مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کا پرچار بھی کر سکتے ہیں اور اپنے مذہب کے مطابق اس کو پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کلچر کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. Wherein the territories now included in or in accession to the Pakistan and such other territories as may hereinafter be included in or accede to Pakistan shall form a federation. یہ بھی ونس فار آل انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان کا جو فارم آف گورنمنٹ ہے یہ فیڈریشن ہوگا. Wherein the units will be autonomous, اور صوبوں کو مکمل آزادی دی جائے گی, اٹانومی دی جائے گی, صوبائی خود مختاری دی جائے گی, which such boundaries and limitations on their powers and authorities as may be prescribed. تو دو باتیں یہاں پہ وضع کی گئیں, پہلے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہوگا اور دوسرا صوبوں کو مکمل خود مختاری دی جائے گی. There shall be guaranteed fundamental rights including equality of status, opportunity and before law, social, economic and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association subject to law and public morality. تو یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے آبجیکٹو ریزولوشن میں کہ ہر شہری کو یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. Adequate provision shall be made to safeguard the legitimate interest of minorities and backward and depressed class. Minorities کا, backward class کا اور depressed class کے لیے adequate safeguards جو ہیں ان کے تحفظ کے لیے رکھے جائیں گے. Independence of the judiciary shall be fully secured. Integrity of the territory, independence, sovereign right of the land, sea and air,
تو یہ وہاں پہ سوورینٹی کی بات کی گئی ہے کہ اس ملک کی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے گا اور سیف گارڈ کیا جائے گا. سو دیٹ پیپل آف پاکستان میں پراسپر and attain their rightful and honored place among the nations of the world and make their full contribution towards international peace and progress and happiness of humanity. اس میں پاکستان کے شہریوں کو بین الاقوامی سطح پر ایک ان کا جائز مقام دلوانے کے لیے، ایک آنرڈ پلیس دلوانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں گے اور انٹرنیشنل پیس اور پروگریس میں پاکستان اپنا مثبت کردار ادا کرے گا تاکہ ہیومینٹی ایک پیسفل اور ایک ہیپی لائف گزار سکے. تو یہ آبجیکٹو ریزولوشن جو تھی وہ اسمبلی نے پاس کر دی اور اس میں بیسیکلی وہ پرنسپل سیٹ کیے گئے ہیں جس کو بیس بنا کے آگے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن بنانے ہیں اور پاکستان کی حکومت کا طرز حکومت اپنانا ہے. آبجیکٹو ریزولوشن کی پاکستان کی ہسٹری میں بہت سگنیفیکینس ہے اور امپورٹنس ہے. It is considered one of the most important document in the constitutional history of Pakistan. یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا سب سے اہم ڈاکومنٹ ہے جس نے ونس فار آل یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ پاکستان نے آگے جا کے کانسٹیٹیوشنز کس طرح کے بنانے ہیں، حکومت کا طرز عمل کس طرح کا ہوگا، حکومت کس طرح کی جائے گی، اور اس میں انہوں نے ویسٹرن اور اسلامک ڈیموکریسی کو بلینڈ کر کے ایک سسٹم بنانے کی کوشش کی ہے، purportedly combining the features of both Western and Islamic democracy. ویسٹرن ڈیموکریسی کو اور اسلام میں جو جمہوریت کا کانسیپٹ ہے اس کو انہوں نے املگامیٹ کر کے انہوں نے ایک کوشش کی ہے، ایک طرز حکومت بنانے کی، ایک انتظام بنانے کی کوشش کی ہے. It was strongly supported by the religious groups, رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز. مذہبی گروپس نے اس آبجیکٹو ریزولوشن کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور اس کو بنانے میں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے بہت رول پلے کیا، اور جتنی بھی مذہبی جماعتیں تھیں یا مذہبی گروپ تھے یا رائٹ ونگ کی پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. However, not everyone in Pakistan had such a high praise and unbounded admiration for it. لیکن پاکستان کے ہر شہری نے اس کو اس طرح پذیرائی نہیں کی، اس کی بہت زیادہ مخالفت بھی ہوئی، اور اس مخالفت کرنے والوں میں لبرلز جو تھے وہ ایک سیکولر سٹیٹ کی بات کر رہے تھے. اس میں آبجیکٹو ریزولوشن میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسلامک سٹیٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک سیکولر سٹیٹ بنے. تو ایسے لوگ جو پاکستان کو سیکولر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی، جس میں لبرلز شامل تھے. اس میں کمیونسٹ اور سوشلسٹ جو ایلیمنٹ تھا پاکستان کے اندر انہوں نے بھی اس آبجیکٹو ریزولوشن کی بات کی مخالفت کی، اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس طرح جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہم ملک کو کیپٹلزم کی طرف لے جائیں گے، اور اس کو ہم ویسٹرن ڈیموکریسی سٹائل جو ہم نے بتایا ہے تو یہ ہم ویسٹ کی تقلید میں کیپٹلسٹ سوسائٹی بن جائیں گے. اس کو مائنورٹیز نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، اور انہوں نے اس پہ امینڈمنٹس جو تھی وہ سجیسٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس طریقے سے مائنورٹیز کے فنڈامنٹل رائٹس انفرنجمنٹ ہو جائیں گے اگر آپ نے اس کو ایک اسلامک اسٹیٹ کی طرف لے گئے. اور مائنورٹیز بھی چاہتی تھیں کہ یہ ان کے رائٹس کا تحفظ کیا جائے، لیکن جو کلاسز اس میں شامل کی گئی ہیں ان کے رائٹس کے تحفظ کے لیے وہ اس سے مطمئن نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ آن گراؤنڈ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں. اس سے جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے اندر مائنورٹی کے رائٹس کی سیفٹی کے لیے، اس سے مائنورٹیز جو تھی وہ مطمئن نہیں تھی. اور چونکہ مائنورٹیز کی تمام امینڈمنٹس جو تھیں وہ اسمبلی نے ریجیکٹ کر دی تھیں تو اس لیے بھی مائنورٹیز جو تھے وہ اس سے مطمئن نہیں تھے. اس کے بعد اگلا بڑا سٹیپ جو لیا گیا وہ بیسک پرنسپل کمیٹی جو تھی وہ بنائی گئی تھی، اور اس بیسک پرنسپل کمیٹی نے 1950 میں اپنی سفارشات جو تھی وہ اسمبلی میں پیش کی. The main function of the committee was to determine the basic principles for the future constitution of Pakistan. اس کے ذمہ یہ لگا تھا، بیسک پرنسپل کمیٹی کے ذمہ یہ لگا تھا کہ ملک کے آنے والے کانسٹیٹیوشن کے لیے، فیوچر کانسٹیٹیوشن کے لیے جو اس اسمبلی نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے بنانا تھا اس کے کریکٹرسٹکس بنا کے دیں، یا اس کے خد و خال بنا کے دیں، یا اس کا روڈ میپ بنا کے دیں. تو ایک ایسا خاکہ بنا کے دیں جس کو بیس بنا کے اگلا کانسٹیٹیوشن بنایا جا سکتا ہے، یا وہ سیلینٹ فیچرز مرتب کر کے دیں جس کو بنیاد بنا کے اگلا کانسٹیٹیوشن بنایا جا سکتا ہو. The committee comprising 24 members, Maulvi Tamizuddin Khan headed it and Liaquat Ali Khan was its vice president.
اس کے چیئرمین یا صدر مولوی تمیز الدین خان صاحب کو بنایا گیا. 24 ممبر کی یہ کمیٹی بنائی گئی. پچھلی سلائیڈ پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے مختلف سب کمیٹیز بنائی گئی تھیں. تو ان سب کمیٹیز نے اپنے اپنے کام کیے. تو انہوں نے ایک ڈرافٹ تیار کر کے یہ ڈرافٹ جو تھا یہ دے دیا. دی کمیٹی پریزنٹڈ اٹس انٹرم رپورٹ ٹو دا لیجسلیٹو اسمبلی ان 1950. تو پہلی رپورٹ انہوں نے 1950 میں لیجسلیٹو اسمبلی کے حوالے کی تاکہ اس پہ ڈیلیبریشن کی جا سکے. جو رپورٹ بیسک پرنسپل کمیٹی نے بنائی اور اس رپورٹ میں انہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن میں جو کلاسز دی گئی تھیں ان کو بھی سامنے رکھا. انہی کو بیس بنا کے انہوں نے بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ بنائی. اور اس میں ان کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان بھی فیڈریشن، پاکستان ایک فیڈریشن ہوگی. اور اس میں دوسری بات انہوں نے کہی کہ اردو واز ٹو بی دی اسٹیٹ لینگویج، اور اردو اس میں قومی زبان کا درجہ رکھے گی. It also recognized the objective resolution as an integral part of the Constitution of Pakistan. اور انہوں نے کہا کہ objective resolution کو Constitution of Pakistan کا پارٹ بنا دیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے سجیسٹ کیا کہ جو لیجسلیشن ہو یہ بائی کیمرل ہو، یعنی اس کے 2 ہاؤس ہوں. بیسک پرنسپل کمیٹی نے یہ سجیسٹ کیا کہ اپر ہاؤس جو ہے اس کے اندر 100 ممبرز ہوں، جس کو ہم سینٹ کہہ سکتے ہیں اپر ہاؤس کو، اور لوور ہاؤس جو ہے اس کے 400 ممبر ہوں. ان ممبرز کی تقسیم کا طریقہ کار بھی انہوں نے بتایا کہ اپر ہاؤس میں ایسٹ پاکستان سے 50 ممبر ہوں، اوسٹ ویسٹ پاکستان کے جتنے صوبے ہیں 3 ان کے بھی 50 ممبر ہوں، اور لوور ہاؤس میں ایسٹ پاکستان سے 200 ممبر لیے جائیں اور ویسٹ پاکستان کے تینوں صوبوں سے بھی 200 ممبر لیے جائیں. دی اپر ہاؤس واز ٹو بی الیکٹڈ بائی دا پروونشل لیجسلیٹر. جو اپر ہاؤس ہے، جو سینٹ ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ لیجسلیچر الیکٹ کرے، صوبائی لیجسلیچر الیکٹ کرے. دی لوور ہاؤس واز ٹو بی الیکٹڈ بائی دا پیپل آن اڈلٹ فرنچائز. اور جو لوور ہاؤس ہے اس کی اڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پر لوگ جو ہیں اپنے ممبرز کو الیکٹ کریں. دی ٹینیور آف بوتھ ہاؤسز واز ٹو بی 5 ایئرس. دونوں ہاؤسز کا ٹینیور 5 سال کا رکھا جائے. اینڈ بوتھ انجوائنگ ایکول پاورز، اور دونوں کی قانون سازی کی پاورز ایک جیسی رکھی جائیں. The decision regarding budget or monetary bills were to be decided in joint session of the 2 houses. اور جو بجٹ ہو اور بجٹ سے ریلیٹڈ یا مانیٹری بل جب بھی کوئی پاس کرنا ہو تو یہ دونوں ہاؤس کا ایک جوائنٹ سیشن ہو اور اس میں اس کو پاس کیا جائے. تو انہوں نے اپر ہاؤس کو بھی بجٹ کی اپروول میں اور مانیٹری بل کی اپروول میں برابر کی پاورز دے دی. Head of the state was to be elected by the joint session of the 2 houses for a term of 5 years. جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوگا اس کو دونوں ہاؤس جو ہے وہ ایک جوائنٹ سیشن میں الیکٹ کریں گے اور اس کی مدت 5 سال کی ہوگی. دی فیڈرل لیجسلیچر وڈ ہیو دی اتھارٹی ٹو ریموو دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ. اور فیڈرل لیجسلیچرز کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو ریموو کر سکتے ہیں. دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ واز گیون ایڈڈ پاورز لائک دی اتھارٹی ٹو ایبروگیٹ دی کانسٹیٹیوشن اینڈ ایشو آرڈیننس. تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ آئین کو ایبروگیٹ بھی کر سکتا ہے اور وہ آرڈیننس بھی ایشو کر سکتا ہے. ایچ پروونس would have its own legislature elected on the basis of adult franchise for a term of 5 years. صوبائی لیجسلیچر جو ہے وہ اڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پر لوگ الیکٹ کریں گے اور اس کی میعاد بھی 5 سال کے لیے ہوگی. ہیڈ آف دی پروونشل لیجسلیچر واز ٹو بی الیکٹڈ بائی دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ. اور صوبے کا جو سربراہ ہے اس کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ چنے گا فار اے پیریڈ آف 5 years ورکنگ آن دی ایڈوائز آف دی چیف منسٹر. اور یہ گورنر کی بات کی گئی ہے کہ اس کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ چنے گا. بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ واز ٹو بی ہیڈ آف دی جوڈیشری کنسسٹنگ آف چیف جسٹس اینڈ 2 to 6 ججز. جوڈیشری ہوگی، اس کو چیف جسٹس اس کا سربراہ ہوگا اور اس کے ساتھ 2 سے لے کے 6 ججز جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے. اٹ واز سجیسٹڈ ٹو اسٹیبلش ہائی کورٹس فار ایچ پروونس. اور ہر صوبے کی اپنی ایک الگ ہائی کورٹ ہوگی. ایک اور انہوں نے پرپوزل دی بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ نے کہ اسٹیبلشمنٹ آف ریلیجیس اوور سائٹ بورڈ واز سجیسٹڈ. انہوں نے کہا کہ ایک علماء کا ایک بورڈ بنایا جائے اور یہ بورڈ اوور سائٹ کرے تمام معاملات کو جو اسمبلی کے اندر ہوں، قانون سازی جو بھی ہونی ہے، ایکٹ جو بھی پاس ہونا ہے، آئین جو بھی پاس ہونا ہے، اس کو یہ علماء کا بورڈ اوور سائٹ کرے. A board of ulama was suggested to be appointed by the head of the state.
and the provincial governors to examine the process of law making, ensuring those laws to be in accordance with the Quran and the Sunnah. اور اس بورڈ کا یہ کام ہو کہ جب بھی کوئی پاس کرنا ہو، ایکٹ پاس کرنا ہو، اسمبلی نے کوئی قانون پاس کرنا ہو یا کوئی آئین پاس کرنا ہو، تو یہ علماء کا بورڈ اس کو ویٹ کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ یہ لا میکنگ جو ہے یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے. اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہو تو بورڈ اس کو پھر ریجیکٹ کر دے گا. تو یہ بورڈ کو بہت زیادہ پاورز دینے کی بات کی تھی انہوں نے، جو بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ 1950 ہے. صوبوں کے اور فیڈریشن کے درمیان پاور کی تقسیم کے بارے میں بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹ یہ تھی کہ لیجسلیٹو لسٹ جو ہے اس کو 3 لسٹوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے. لیجسلیٹو پاور جو ہے وہ 3 لسٹوں میں ڈیوائیڈ کی جائے. ایک فیڈرل لسٹ ہو جس کے اندر 57 سبجیکٹ ہوں اور یہ فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل لیجسلیچر اس کے بارے میں قانون بنا سکتی ہو. پروونشل لسٹ میں انہوں نے کہا کہ 35 آئٹمز ہوں اور یہ صوبائی لیجسلیٹر جو ہیں ان کے بارے میں قانون بنا سکتی ہوں. اور کنکرنٹ لسٹ میں 37 ممبرز ہوں اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس دونوں، فیڈرل لیجسلیچر اور پروونشل لیجسلیچرز دونوں اس کے بارے میں قانون بنا سکتی ہوں. اور اس کے بعد ریزیڈیوری پاورز ویسٹڈ ان دا سینٹر، اور جو بقایا ریزیڈیوری پاورز ہیں جو ان تینوں لسٹوں میں نہیں لکھی ہوئی ہوں گی وہ کام جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے ہوگا، اور اس کے بارے میں اگر کوئی لا بنانا ہو یا کوئی اور چیز کرنی ہو تو وہ فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی. تو اس طرح انہوں نے ایک سٹرونگ فیڈریشن کی بات کی تھی. سینٹرل گورنمنٹ کو انہوں نے بہت زیادہ سٹرونگ کر دیا تھا. دی پروسیجر ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن واز ویری ریجڈ. کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کا معاملہ جب آیا تو اس پہ جو ریکمینڈیشنز دی بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ نے وہ بہت سخت دی. اٹ ریکوائرڈ میجورٹی اپروول فرام دا سینٹرل اینڈ دی پروونشل لیجسلیچرز. انہوں نے کہا کہ یہ سینٹرل لیجسلیشن کی بھی میجورٹی اس کو اپروو کرے گی اور ہر پروونشل اسمبلی کی میجورٹی بھی اس کو اپروو کرے گی، تب آئین میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اگر کوئی ایک صوبائی حکومت بھی اس کو اپروو نہ کرے تو پھر آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی. ان کیس آف اینی ڈسپیوٹ the Supreme Court would have the authority to interpret the Constitution. اگر آئین کے بارے میں کوئی ڈسپیوٹ ہو تو اس کو پھر سپریم کورٹ کے پاس ریفر کیا جائے گا اور سپریم کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ آئین کو انٹرپریٹ کرے یا آئین کی تشریح کر سکے. تو یہ تھی جو بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹ تھی. انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ جو ہے وہ اسمبلی اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لے. جب یہ رپورٹ پیش ہوئی، the report was highly criticized by elected representatives from the East Pakistan. ایسٹ پاکستان کے جو پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی اور اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا. Both wings were given equal number of seats in the upper house. ان کا کہنا تھا کہ دونوں ہاؤسز کو اپر ہاؤس میں بھی اور لوور ہاؤس میں بھی ایک جیسی سیٹیں دے دی گئی ہیں، جبکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ایسٹ بنگال کی پاپولیشن جو ہے وہ 55 سے 56% ہے، تو ان کو سیٹیں بھی ان کی پاپولیشن کے حساب سے ملنی چاہیے. This would have effectively rendered East Pakistan a minority in spite of majority. انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ایسٹ پاکستان کو کی میجورٹی کو آپ نے مائنورٹی میں بدل دیا ہے. سیٹیں ان کے پاس 50% دی ہیں اور پاپولیشن ان کے پاس 55% ہے. تو ایک بڑا اعتراض ان کا یہ تھا. دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ بنگالی critics also voiced concern over making Urdu the national language while thoroughly neglecting the Bengali language from the constitutional arena. انہوں نے کہا کہ جی اس میں تو صرف اردو کو لکھا ہوا ہے کہ وہ نیشنل لینگویج ہوگی، انہوں نے بنگالی کو تو بالکل اگنور کر دیا ہے. اور بنگالی ان کا خیال یہ تھا کہ بنگالی جو 56% لوگوں کی زبان ہے اس کو آپ نے نیشنل لینگویج نہیں بنایا اور اردو کو آپ نے نیشنل لینگویج بنا دیا ہے. تو دوسرا بڑا اعتراض اس کے اوپر یہ تھا. There was also criticism of the proposal for a strong center with vast powers on financial matters. تیسرا بڑا اعتراض اس کے اوپر یہ تھا کہ اس میں ساری اسٹرانگ پاورز جو ہیں وہ سینٹر کے پاس دے دی ہیں. اس میں فیڈریشن کو بہت زیادہ مضبوط کیا گیا ہے اور صوبوں کو اختیار کم دیے ہوئے ہیں، جبکہ صوبوں کو اٹانومی کی بات کی گئی تھی اور صوبائی خود مختاری کی بات کی گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس کی نیگیشن کی گئی ہے، اس میں صوبوں کو کم سے کم پاورز دی گئی ہیں اور سینٹر میں زیادہ سے زیادہ پاور رکھی گئی ہیں. تو یہ صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے. Amid furious criticism, Liaquat Ali Khan refrained from considering the report and invited the committee to present revised proposals and suggestions.
تو اس کی ریکمنڈیشن جو تھی وہ اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نئی تجاویز تیار کریں اور جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جس قسم کا ان کی بات سنیں اور ان کو بات سن کے ایک نیا مسودہ تیار کریں. And other special subcommittee was formed therein to facilitate such measures. This subcommittee was headed by Sardar Abdul Rab Nishtar and later presented a revised report in the Constituent Assembly in July 1952. تو جو دوسری یہ سب کمیٹی بنی اور اس نے کام کیا تو انہوں نے ایک سیکنڈ رپورٹ جو ہے وہ بیسک پرنسپل کمیٹی کی 1952 میں یہ سبمٹ کی. تو یہ ہم انشاءاللہ جب 1952 ڈسکس کریں گے تو اس میں ہم یہ رپورٹ ڈسکس کریں گے. اب پاکستان بننے کے فوراً بعد جو پاکستان کو مسائل درپیش آئے، اور یہ 1947 سے 1951 میں جو لیاقت علی خان کا ٹینیور تھا، اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ تھا پاکستان کی فورن پالیسی بنانا. اور فورن پالیسی بنانے میں جو اس وقت کی مشکلات تھیں وہ تھی کولڈ وار، جو اس وقت یو ایس اے میں اور رشیا کے درمیان چل رہی تھی. اور یہ ورلڈ وار 1945 میں جب ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ ورلڈ وار جو تھی اس کا آغاز ہوتا ہے. اور پاکستان چونکہ ایک ایسی اسٹریٹجک لوکیشن پہ تھا کہ دونوں ملک چاہتے تھے، دونوں سپر پاور چاہتے تھے کہ پاکستان اس بلاک میں چلا جائے. رشیا نے کوشش کی کہ پاکستان رشین بلاک میں چلا جائے، اور امریکہ کی کوشش تھی کہ پاکستان ویسٹرن بلاک میں آ جائے. تو پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ وہ فارن پالیسی کس طرح کی بنائے. تو اس میں لیاقت علی خان کا یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا، لیاقت علی خان کی گورنمنٹ کا، کہ وہ پاکستان کی فارن پالیسی آپشن کو کیسے استعمال کرتے ہیں. لیاقت علی خان was invited to visit Moscow but instead chose to travel to Washington. سب سے پہلے ماسکو نے انوائٹ کیا لیاقت علی خان کو، اور انہوں نے لیاقت علی خان نے ان کی یہ انویٹیشن ماسکو وزٹ کرنے کی اور روس کو وزٹ کرنے کی وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی، اور انہوں نے پریفرنس دی کہ وہ امریکہ کا وزٹ کریں گے. دی اسٹیٹ وزٹ آف لیاقت علی خان ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس فرام 3rd to 5th March 1950 واز دی فرسٹ آفیشیل وزٹ پیڈ بائی پاکستانی پرائم منسٹر. یہ 1950 میں لیاقت علی خان نے مئی میں 3 سے 5 مئی تک دورہ کیا امریکہ کا، اور یہ پہلا دورہ تھا وزیر اعظم پاکستان کا امریکہ کا. ڈیورنگ ہز وزٹ ہی اسپوک ایٹ دی ہاؤس آف دی ریپرزینٹیٹیوز، دی لوور ہاؤس آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریس. تو انہوں نے ایک تو وہاں کانگریس سے خطاب کیا، پھر انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ سے ملاقات کی، وہاں کی انٹیلیجنسیا سے ملاقات کی. لیاقت علی خان اسٹیٹ وزٹ اینڈ ریلائنس ٹورڈز دی یونائٹڈ اسٹیٹ became a permanent fixture of the foreign policy of Pakistan during the Cold War. یہاں سے پاکستان کے تعلقات امریکہ سے ڈیولپ ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے وہ یورپین کنٹریز کی طرف اور ویسٹ کی طرف ہو گئی، امریکہ کی طرف ہو گئی. اور رشیا جو تھا وہ اس کے ساتھ ہمارے جو تعلقات تھے وہ پھر زیادہ ڈیولپ نہیں ہو سکے، اور پاکستان کی گورنمنٹ کا اور پاکستان کی فورن پالیسی کا ٹلٹ جو ہے وہ ویسٹ کی طرف ہو گیا. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ نان الائنڈ رہے ہیں، لیکن جو تعلقات ہمارے استوار ہو گئے ویسٹ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، اور جس کی وجہ سے ہمیں آگے چل کے پھر فائنینشیل اسسٹنس ملنی شروع ہو گئی، اور ڈیولپمنٹ میں اور آرمی کی بلٹ اپ میں ہمیں وہاں سے جو فائنینشیل اسسٹنس ملنی شروع ہو گئی، تو وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پاکستان کا ٹلٹ جو تھا وہ ویسٹ کی طرف ہو گیا. لیاقت علی خان highlighted the importance of Pakistan's geostrategic location, and the visit set the course for Pakistan's foreign policy, close ties with the United States and cooperation against a perceived threat from the USSR. تو پاکستان جو تھا وہ فورن پالیسی آپشنز میں امریکہ کا ایک کلوز ٹائز بن گئے ان کے ساتھ، اور اس میں پھر کوآپریشن ہمیں ملنا شروع ہو گیا. جو ایک تھریٹ تھی USSR کی طرف سے کمیونزم کی، آن سلاٹ آف کمیونزم کی، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ہمیں اس تھریٹ کے اگینسٹ پہ پاکستان کو اسٹریٹجک جو اکوپمنٹ ہے یا اسٹریٹجک ریلیشنز جو اسٹیبلش کیا ہم نے، تو اس میں پاکستان کو پھر امریکہ کی طرف سے سپورٹ ملنی شروع ہو گئی. پرائم منسٹر واز ہائیلی پولیٹیسائزڈ اینڈ criticized by the left wing sphere who charged him with the ignoring the Soviet Union initiation. لیاقت علی خان کو ملک کے اندر سے بہت بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. جو لیفٹ ونگ کے لوگ تھے، جس میں کمیونسٹ بلاک کے لوگ تھے، اور اس وقت ایک اچھا خاصا سوشلسٹ بلاک بھی پاکستان میں پایا جاتا تھا، اور ان کی طرف سے لیاقت علی خان کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا گیا اور پولیٹیسائز بھی کیا گیا کہ وہ سوویت یونین کو چھوڑ کے اور ریجنل پالیٹکس کو چھوڑ کے تو وہ ویسٹ کی طرف چلے گئے ہیں اور امریکہ کی طرف چلے گئے ہیں.
Liaquat Ali Khan faced severe criticism from socialists in the West Pakistan and the communists in East Pakistan for his visit to America. تو اس وقت جو ایسٹ پاکستان تھا اس میں جو ممبرز تھے وہ نان الائن رہنا چاہتے تھے یا ایٹ لیسٹ وہ امریکہ کے ساتھ اس طریقے سے تعلقات بنانا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے اس کو بڑا کرٹیسائز کیا اور پاکستان میں جو سوشلسٹ گروپ تھا ویسٹ پاکستان میں انہوں نے بھی لیاقت علی خان کے امریکہ کے ساتھ ان تعلقات کو بہت شد و بد کے ساتھ اس پہ کرٹیسائز کیا. اسی عرصہ میں ایک راولپنڈی کانسپریسی کیس ہوتا ہے اور یہ راولپنڈی کانسپریسی واز این اٹیمپٹ ٹو اوور تھرو لیاقت علی خان دی فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان ان مارچ 1951. 1951 میں ایک سازش ہوتی ہے وہ راولپنڈی میں جس کو راولپنڈی کانسپریسی کا نام دیا جاتا ہے. اس میں لیاقت علی خان کو اوور تھرو کرنے کی کوشش کی گئی. دی کو واز نوٹیبلی پلانڈ بائی دا ملٹری جنرل اکبر خان, پوئٹ فیض احمد فیض اینڈ رائٹر سجاد ظہیر along with 12 others. تو یہ فوج اور جو کمیونسٹ بلاک تھا پاکستان کے اندر انہوں نے مل کے سازش کی تھی کہ لیاقت علی خان کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے کیونکہ ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ زیادہ ڈیولپ ہو گئے ہیں تو انہوں نے اگنور کیا ہے رشیا کو. تو جو ایک کمیونسٹ لابی تھی انہوں نے ایک کو کرنے کی کوشش کی ان کے خلاف. جنرل اکبر خان اینڈ فیض احمد فیض پر سینٹینسڈ ٹو لانگ ٹرم امپریزنمنٹ. اس کا وقت پہ لیک ہو گئی یہ انفارمیشن اور اس کے بعد پھر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو گرفتار کر لیا, ان کے خلاف مقدمہ چلا اور ان کو سزائیں ہو گئی. Their defense lawyer was Hussain Sheikh Suhrawardy. When Suhrawardy became the Prime Minister of Pakistan in 1957, he obtained a reprieve for them. حسین شیر سہروردی ان کے وکیل تھے لیکن ان کو سزائیں ہو گئیں اور جب حسین شیر سہروردی صاحب وزیر اعظم بنے تو پھر انہوں نے ان کی سزائیں معاف کر دی تھیں. تو لیکن یہ راولپنڈی کانسپریسی کیس واز کہ اس کے خلاف لیاقت علی خان کے خلاف ایک کو ہوا جس پہ ان کا اقتدار ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اب یہ راولپنڈی کانسپریسی کیوں ہوئی اور اس کے پیچھے کون سے فیکٹر تھے جن کی وجہ سے یہ کانسپریسی ہوئی ہے, تو اس میں کانسپریسی تھیوری جو ہے اس میں کئی اینگل ہیں. پہلا اینگل اس کا یہ ہے کہ جنرل ڈسکنٹینٹ آف پاکستانی آرمی آفیسرز ود دا پرفارمنس آف دی لیاقت علی خان, کہ فوج لیاقت علی خان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھی. کشمیر کا ایشو تھا جس پہ اختلافات تھے فوج کے لیاقت علی خان کے ساتھ کہ لیاقت علی خان جو ہے ایک سافٹ کارنر رکھ رہے ہیں اور وہ اتنا ہارڈ سٹینڈ نہیں لے رہے ہیں کشمیر کے اوپر جتنا ان کو لینا چاہیے. تو ایک تو ان کا یہ فیکٹر تھا جس وجہ سے فوج ان کے خلاف تھی. سیکنڈ, دی ویو آف دی مینی پاکستانی آفیسرز دیٹ دی کنٹینیوئنگ پریزنس آف برٹش آفیسرز ان دا پاکستان آرمی واز اے سیکورٹی تھریٹ. جیسے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان میں افسروں کی کمی تھی تو انہوں نے انگریز افسروں کو ریٹین کیا ہوا تھا, تو فوج میں ان انگریز افسروں کے بارے میں بھی ایک ریزینٹمنٹ پائی جاتی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے ملک کے لیے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو نکال دیا جائے. تو اس پہ بھی ان کے گورنمنٹ کے ساتھ اختلافات تھے. تھرڈ, ڈسکنٹینٹ ود دی گورنمنٹ ہینڈلنگ آف کشمیر وار ود انڈیا 1947 سے 1948 تک. جس طریقے سے کشمیر وار کو ہینڈل کیا گیا وہ بھی ایک ڈسکنٹینٹمنٹ تھی. فورتھ, لیاقت علی خان's inclination towards America offended the left wing parties. تو ان کو جو لیفٹ ونگ پارٹیز تھیں وہ بھی ناراض تھی لیاقت علی خان کی انکلینیشن جو امریکہ کی طرف تھا. تو فوج کے وہ ایلیمنٹ جو حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے اور کمیونسٹ وہ جو اس کے امریکہ کی طرف جھکاؤ کے خلاف تھے, انہوں نے مل کے راولپنڈی کانسپریسی تیار کی تھی لیکن وہ کانسپریسی ٹائملی آؤٹ ہو گئی اور اس وجہ سے ان کا کو ناکام ہو گیا. ایک اور چیز پہ بھی کرٹیسزم ہوا لیاقت علی خان پہ, وہ تھا لیاقت ڈیسائی پیکٹ 1950. دہلی پیکٹ made on April 8, 1950 following the escalation of tension between India and Pakistan in East Pakistan after economic relations between the two countries had been severed in December 1949. 1949 میں ایسٹ پاکستان میں جو رائٹس وغیرہ ہوئے اور ٹینشن کریٹ ہوئی پاکستان اور انڈیا میں, اس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات 1949 میں جو تھے وہ سیور ہو گئے. اینڈ ایسٹیمیٹڈ 1 million people, Hindus from East Pakistan and Muslims from the West Bengal crossed the border during 1950. تو یہ بارڈر کے آپس میں
جو ریفیوجیز کے آنے جانے کا ایشو تھا اس کو بھی اس پہ کور کیا گیا اور اس کے بعد مائیگریشن کی اجازت ملی. ریفیوجیز were allowed to return unmolested to dispose of their properties. کچھ لوگوں کی جائیدادیں ادھر رہ گئی تھیں, کچھ ہندوز تھے جو یہاں جائیدادیں چھوڑ کے چلے گئے تھے, وہ جائیدادیں ڈسپوز آف ہونی تھی, اس کے لیے بھی آنے جانے میں ایک دوسرے کے ملک میں آنے جانے کی ضرورت تھی. Abducted women and looted property were to be returned. Post conversions were unrecognized and minority rights were confirmed. تو اس میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جو مائنورٹی کے رائٹس کا ہے, اور جو لوگ پراپرٹی ہے لوگوں کی اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے, جو ابڈکٹڈ ویمن ہے یا لوٹڈ پراپرٹی ہے ان کے یہ کلیم سارے سیٹل کرنے تھے, تو اس کو بھی اس میں کور کیا گیا تھا. Minority commission were established to implement these terms and confidence was in fact restored for the time. تو مائنورٹیز کے جو ایشو تھے دونوں ملکوں میں اس کو طے کرنے کے لیے بھی کمیشن بنائے گئے. However, in the month following the pact, more than 1 million additional refugees migrated to West Bengal. تو اس سے جو رکے ہوئے لوگ تھے جو اس وقت 47 میں مائیگریٹ نہیں کر سکے تھے, تو وہ 1950 کا جو ایگریمنٹ ہوا اس کے بعد انہوں نے مائیگریشن کی, اور بہت سے لوگ اس سیکنڈ فیز میں مائیگریشن کر کے بنگال بھی آئے, اور بہت سے لوگ مائیگریشن کر کے اس میں پھر پاکستان میں بھی آئے. لیاقت علی خان کے زمانے میں پولیٹیکل چیلنجز کے علاوہ, کانسٹیٹیوشنل چیلنجز کے علاوہ, فارن پالیسی کے چیلنجز کے علاوہ دوسرا بڑا جو چیلنج تھا ان کے لیے, دیٹ واز آف اکانومی. In 1947, Khan and his finance minister غلام محمد proposed the idea of 5-year plan. تو انہوں نے شروع میں ہی 1947 میں ہی آئیڈیا غلام محمد کا تھا, انہوں نے لیاقت علی خان کے ساتھ ڈسکس کیا کہ 5-year plan جو ہے وہ لیا جائے, اور یہ 5-year plan انہوں نے کہیں ایک دو بکس میں میں نے پڑھا ہے کہ وہ رشینز اس کو یوز کیا کرتے تھے فار ڈیولپمنٹ, تو انہوں نے وہاں سے ایک آئیڈیا اور کنسیو کیا کہ 5 years plan ہونا چاہیے, بائی پوٹنگ دی اکانومی کنٹریز اکنامک سسٹم آن انویسٹمنٹ اینڈ کیپٹلزم گراؤنڈس. تو انویسٹمنٹ اور کیپٹلسٹک گراؤنڈس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اپنی اکانومی کو استوار کرنا چاہیے. Khan's economic policies were soon heavily dependent on United States aid to the country. جیسے ہی انہوں نے امریکہ کا دورہ کیا تو پھر ہماری اکنامک پالیسیز جو تھی وہ لنک ہو گئی ود دی یو ایس ایڈ, اور یو ایس نے پھر پاکستان کو مختلف مرحلوں کے اوپر ان کو اسسٹ کرنا شروع کر دیا. An important event was the establishment of the National Bank in November 1949. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں, پچھلا لیکچر جو تھا, جو قائد اعظم محمد علی جناح جب حیات تھے اس وقت, تو انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی تھی 1948 میں, تو 1949 میں انہوں نے نیشنل بینک کی بنیاد رکھی, اینڈ دی انسٹالیشن آف اے پیپر کرنسی مل ان کراچی, اور کراچی میں انہوں نے ایک وہ پاکستان کی کرنسی چھاپنے کے لیے جو تھی وہ ایک پرنٹر جو ہے وہ لگا دی. The major economic infrastructure was quickly expanded and the government revenue began to rise. اب آہستہ آہستہ بینک بننے سے, کرنسی ان کے اپنے آنے سے, کچھ ریونیو کا سسٹم بہتر ہونے سے ریونیو آنا شروع ہو گیا, تو وہاں سے پھر ایک پاکستان کی اکانومی جو تھی وہ رول کرنا شروع ہو گئی. Indian refusal to recognize the Pakistani rupee in 1949 led to the deadlock in Pakistan-India trade. جب پاکستان کا اپنا منٹ بن گیا, وہاں کرنسی چھپنی شروع ہو گئی, تو انڈیا نے اس کرنسی کو ریکگنائز کرنے سے ریفیوز کر دیا, تو اس سے پاکستان کی ٹریڈ جو ہے انڈیا کے ساتھ رک گئی. بٹ ان 1950 ریلیشنز ور ریسٹورڈ اینڈ ٹریڈ ریزیومڈ. ان فیبرری 1951 انڈیا فارملی ریکگنائز پاکستان کرنسی آفٹر انٹرنگ انٹو اے نیو ٹریڈ ایگریمنٹ. تو جب یہ ایگریمنٹ ہو گئے تو پھر انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے. دی کورین وار براٹ اباؤٹ این اکنامک بوم بٹ گروتھ ڈکلائنڈ after the assassination of لیاقت علی خان in October 1951. اس کے بعد لیاقت علی خان کا اگلا فوکس جو تھا that was towards education. In 1947 invited physicist رفیع محمد چودھری to Pakistan. لیاقت علی خان کی ایک خوبی یہ تھی کہ چونکہ یہ فنانس منسٹر انڈیا کے رہ چکے تھے اور یہ بہت سے لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے, تو جو اچھے اچھے ایجوکیشنسٹ تھے, جو کام کے بندے تھے, وہ انہوں نے ریکویسٹ کر کے پاکستان بلائے اور ان کو ذمہ داریاں سنبھالی, اور اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے. تو ایک تو انہوں نے چودھری محمد رفیع کو بلایا, دوسرا انہوں نے سلیم الزمان صدیقی جو ہمیں کیمسٹ بھی تھے اور سائنٹسٹ بھی تھے, ان کو بلایا اور ان کو سائنس ایڈوائزر لگا دیا. تیسرا انہوں نے فزسسٹ اور میتھمیٹکس
رضی الدین صدیقی کو بلایا اور ان کو ایجوکیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملک میں بنانے کے لیے ایک ذمہ داری ان کو سونپی. خان آسک ضیاء الدین احمد ٹو ڈرافٹ دی نیشنل ایجوکیشنل پالیسی. تو پاکستان کی پہلی نیشنل ایجوکیشن پالیسی یہ ضیاء احمد نے بنائی اور اس کا روڈ میپ بھی تیار کیا، اور اس طریقے سے پاکستان میں ایجوکیشن کی پہلی پالیسی بنی اور وہ نافذ ہونا شروع ہوئی. آتھورائز دی اسٹیبلشمنٹ آف سندھ یونیورسٹی. تو انہوں نے سندھ یونیورسٹی جو ہے وہ بھی بنائی. تو اس طریقے سے ان کا ایجوکیشن کی طرف بھی کافی ٹلٹ تھا اور کافی انہوں نے ایجوکیشن کے معاملے میں بھی اچھے ریزلٹس دیے انہوں نے. ملٹری کے بارے میں بھی بہت سے، چونکہ ملک نیا تھا، نئی ملٹری بننی تھی، نئی چیزیں سیٹ اپ ہونی تھی. تو اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں فرینک والٹر میسروی جو فرسٹ آرمی چیف تھے، یہ 10 فروری 1948 کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد سر ڈگلس گریسی became the Army Chief of Pakistan on 11th February 1948. His relation with Liaquat Ali Khan deteriorated, prompting General Gracie to retire on 16 January 1951. تو بیسک ایشو وہی تھا جو کشمیر کے بارے میں تھا، تو اس پہ اختلافات پائے جاتے تھے. بھارت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے برٹش تھے، ان میں تو اس وجہ سے جنرل گریسی جو تھا وہ ریٹائر ہو گئے، اور ان کی ریٹائرمنٹ کا جنوری 1951 میں جنرل ایوب خان بیکیم دی فرسٹ نیٹو کمانڈر ان چیف آف دی پاکستان آرمی. اور ایوب خان جو ہے وہ پہلے آرمی چیف بنے 1951 میں، اور انہوں نے پھر آگے جا کے پاکستان کی آرمی کے سیٹ اپ میں اور اس کے اسٹریٹجک ریلیشنز یو ایس اے کے ساتھ بنانے میں اور ویسٹ کے ساتھ بنانے میں، اور پاکستانی آرمی کو ایک رول ماڈل بنانے میں ایوب خان نے پھر گراں قدر خدمات انجام دی. اس کے بعد پھر اسیسینیشن ہوتی ہے لیاقت علی خان کی. 16 اکتوبر 1951 خان واز شاٹ ٹوائس ان دا چیسٹ وائل ہی واز ایڈریسنگ اے گیدرنگ ایٹ کمپنی باغ راولپنڈی، جس کو پھر الٹیمیٹلی انہوں نے لیاقت پارک کا نام دیا ہے. ہی سکمڈ ٹو ہز انجریز ایٹ اے لوکل ہاسپٹل. دی پولیس امیڈیٹلی شاٹ دی پریزیومڈ مرڈرر who was later identified as professional assassin سعید اکبر who was an افغان militant. تو سعید اکبر کو اسی وقت پکڑ لیا گیا اور اسی وقت اس کو شوٹ کر دیا گیا وہاں پہ. As سعید اکبر was shot dead at the scene shortly after the shooting, his motive for the assassination remained unclear. تو یہ مسٹری پھر حل نہ ہو سکی کہ اس کے اسیسینیشن کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کیونکہ اسی وقت موقع پہ ہی سعید اکبر کو جو تھا وہ اسیسینیٹ کر دیا گیا، اس کو شاٹ ڈیڈ کر دیا گیا. تو یہ مسٹری پھر کبھی دوبارہ کھل نہیں سکی کہ لیاقت علی خان کی اسیسینیشن کے پیچھے کون سی فورسز ہیں. کانسپیری تھیریز ریگارڈنگ خان's اسیسینیشن. خان کی اسیسینیشن کے بارے میں بہت سی کانسپریسی تھیریز بھی پاپولر ہوئی ہیں. تو ایک تو یہ تھا ہی واز کلڈ ایٹ دی بیہیسٹ آف دی فارن پاورز، کہ ان کو غیر ملکی طاقتوں کے بہاف پہ قتل کیا گیا ہے. ایک تھیری یہ گردش کر رہی تھی. دیر واز اسپیکولیشن دیٹ سعید خان ہیڈ بین انلسٹڈ ایز این ایجنٹ آف دی سوویت یونین ٹو کل خان، کہ چونکہ وہ سوویت یونین کو چھوڑ کے یو ایس اے کی طرف چلے گئے تھے، ٹلٹ ان کا یو ایس اے کی طرف ہو گیا تھا. فورن پالیسی میں ہم یو ایس اے کے الائی بن گئے تھے اور ویسٹ کا ساتھ دے رہے تھے، تو سوویت یونین اس سے نالاں تھا، اور یہ سعید اکبر جو تھا یہ ایجنٹ تھا سوویت یونین کا، اور اس کے ذریعے انہوں نے اسیسینیٹ کروا دیا. who had been steering Pakistan towards the United States in the ongoing Cold War. اور اس لیے لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کروایا گیا کہ کولڈ وار میں وہ یو ایس کی طرف ان کا ٹلٹ تھا. The assassination was orchestrated by the United States. ایک یہ بھی کانسپریسی تھیری چل رہی تھی کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے ہی ان کو مروایا ہے، اور اس کے پیچھے تھیری یہ چل رہی تھی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ان سے اڈے مانگ رہا تھا پاکستان میں کہ وہ اس کو یو ایس ایس آر کے اگینسٹ استعمال کرنا چاہتا ہے ان اڈوں کو، لیکن لیاقت علی خان نے چونکہ انکار کر دیا تھا، تو اس لیے امریکہ جو تھا وہ ان کے خلاف تھا، تو اس وجہ سے اس کی اسیسینیشن کرائی گئی ہے. یہ بھی کانسپریسی تھیری جو ہے وہ کافی دیر تک گردش کرتی رہی. دی اسیسینیشن ہیڈ کم 7 months after the Rawalpindi conspiracy, a failed coup dictated by the army officers against Khan and his government. تو ایک یہ بھی کانسپریسی تھیری گردش کر رہی تھی کہ جس کو کی بات کر رہے تھے اور جس کے افراد پکڑے گئے تھے ان کو سزائیں دی گئی تھی، تو ان کے بہت سے ساتھی جو تھے وہ ابھی انرتھ نہیں ہوئے تھے اور وہ موجود تھے، اور وہ لیاقت علی خان سے بدلہ لینا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے
پھر یہ سارا ڈرامہ کیا ہے. تو یہ 4 بیسیکلی کانسپریسی تھیریز جو تھیں وہ گردش کر رہی تھیں، لیکن یہ صرف کانسپریسی تھیریز ہی ہے. فیکچول پوزیشن کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ جو انویسٹیگیشن اس کی ہو رہی تھی آگے، اور جس پولیس آفیسر نے اس کی انویسٹیگیشن کرنی تھی اس پولیس آفیسر کو بھی اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا. تو اس لیے کوئی چیز حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی کہ لیاقت علی خان کی سرکمسٹانسز کیا تھے اور اس کے پیچھے کون سی لابی تھی جس نے ان کی اسیسینیشن کروائی ہے. یہ تھا آج کا لیکچر. اب اگلا لیکچر ہمارا انشاءاللہ کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان پہ ہوگا، اور اس میں ہم کوشش کریں گے 1951 سے لے کے 1958 تک کا پیریڈ کور کریں. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.